Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid M. Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. ہمارا آج کا جو ماڈل ہے وہ ہے بزنس اپارچونیٹیز ان بنگلہ دیش. ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے کہ پاکستان سے ڈھاکہ تک کی ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کے اندر ہیں, خاص طور پہ جو نیا ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا نئی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے. اس کے بعد جو اس کے اندر جو ٹورزم کے اندر ہیں, جو ٹور آپریٹر ہیں یا ٹورزم کے لیے, ان کے لیے بھی اچھا ہے. اور جو لوگ ٹور کرنا چاہتے ہیں, ٹور کے شوقین ہیں, ان کے لیے بھی بڑی اچھی اپارچونیٹیز ہے. بنگلہ دیش بڑا خوبصورت ہے, خاص طور پہ اس کا جو کاکسس بازار ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. اس کی بیچ جو ہے بہت خوبصورت ہے, اس کے اندر بڑی خوبصورت جگہ ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس بڑی اپارچونیٹیز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر 2 TDAP نے ڈیلیگیٹس وہاں پر ابھی بھیجے تھے ریسنٹلی. 2 چیزیں تھیں. ایک تو تھا اس کے اندر ڈیٹس, کھجور کا ڈیلیگیٹ تھا, اور ایک سٹرس فروٹ کا تھا. ان دونوں میں بہت اسکوپ ہے پاکستان سے وہاں ایکسپورٹ کرنے کا, اور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں 2 دفعہ کنٹینرز گئے ہیں 2 شپس کے اوپر. ایک پہ کوئی 300-350 گئے اور ایک کے اوپر 700 گئے. اور ریسنٹلی اس کو پاکستان کی جو ٹریڈنگ کارپوریشن ہے اس کو 50,000 ٹن چاول ایکسپورٹ کرنے کا آرڈر ملا ہے. وہاں سے بنگلہ دیش سے آرڈر ملا ہے 50,000 ٹن کا. تو یہ 50,000 ٹن جو ہے یہ بنگلہ دیش پاکستان سے بہت زیادہ چاول اگاتا ہے, لیکن یہ کہ وہ اس کی ابھی فلڈس وغیرہ کی وجہ سے کم ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کا چاول ایک پریمیم چاول ہے. بنگلہ دیش اس کوالٹی کا چاول نہیں اگاتا, تو وہ اس کی ضرورت کچھ نہ کچھ پریمیم کوالٹی کی رہے گی, جو ہائی جینٹری ہے اس کے استعمال میں رہے گی. اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو ہے بنگلہ دیش سے جو ان کا آرمی کا جو ٹاپ ڈیلیگیٹ تھا وہ پاکستان کی آرمی سے مل کے گیا ہے, اور انہوں نے اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ پاکستان سے ریکویسٹ کیے ہماری آرمی کو ٹریننگ دیں. اس کے اندر یہ کہ ہمیں جو اس کا جو ISI کا جو کام ہے اس پہ ہمیں ٹریننگ دیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آرمز اینڈ ایمونیشن دیں, ہمیں میزائلز دیں, ہمیں ٹینکس دیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں اس کو جو JF تھنڈر جہاز ہیں وہ بھی انہوں نے خریداری کے اندر دلچسپی دکھائی. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں وہ مانگیں گے, کیونکہ اب ان کا مسئلہ جو آج تک ان کا مسئلہ نہیں تھا, وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو تھا وہ برین چائلڈ تھا انڈیا کا, اس لیے انڈیا سے کبھی ان کو مسئلہ ہی نہیں ہوا تھا. پہلی دفعہ ان کو انڈیا سے مسئلہ ہوا ہے, تو اس وجہ سے اب انہوں نے آرمی کی طرف توجہ دی. ہمارا جو آرمی کا بجٹ بہت زیادہ تھا, ہمارا شروع سے ڈے 1 سے ہی آرمی کا انڈیا کے ساتھ مسئلہ تھا, اور وہ ہم سے 10 گنا اکنامیکلی طاقتور قوم ہے. تو ہمارے کو اس وجہ سے ہمارا جو بجٹ تھا وہ اس وجہ سے زیادہ تھا. آج دیکھیے کہ ہم ان کو سکھا رہے ہیں بنگلہ دیشیوں کو, آج ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, آج ہم ان کو اسلحہ بیچ رہے ہیں, ہم ان کو جہاز بیچ رہے ہیں, ہم کتنی چیزیں آج بیچ رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم نے زیادہ ترقی کی ہے. بنگلہ دیش نے ہاں اکنامیکلی اسٹرانگ رہا ہے, اور وہ بھی زیادہ تر جو اس کا تھا جو یہ گارمنٹس تھا, گارمنٹس کے اندر وہ انہوں نے بہت ترقی کی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ کہ ان کے پاس سستی مین فورس اویلیبل تھی. باقی چیزوں میں انہوں نے ترقی نہیں کی, اس لیے ان کے یہاں ہنگامے ہوئے نا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پاکستان سے وہاں پر بنگلہ دیش کے اندر بھیج سکتے ہیں. اب اس کے اندر جو چیزیں ہماری پاکستان سے جا سکتی ہیں بنگلہ دیش, وہ آپ دیکھ لیجئے. اس کے اندر جو ہے وہ شوگر جا سکتی ہے, ہمارے جو اس کے اونکس کے آرٹیکل ہیں ماربل کے, وہ ہمارے وہاں جا سکتے ہیں. سوڈا ایش جا سکتا ہے وہاں پہ, اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے پاکستان سے. اس کے علاوہ جو ہے ڈیٹس ہیں, اور سٹرس فروٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے مینگو ہے, اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فریش فوڈ کے اور بہت سارے آئٹمس ہیں, چیری وغیرہ ہے, اس کی چلغوزہ ہے, اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے وہاں سے. ڈرائی فروٹ کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے, ڈی ہائیڈریٹڈ مینگو کی وہاں بڑی ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ چٹنی, اچار, مربع, جام, جیلی, اس سب چیزوں کی وہاں بڑی ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر لیڈیز اور جینٹس کے سوٹس کی اس کے اندر بڑی ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ سمجھو کہ جو لیڈیز اور جینٹس شوز کے علاوہ چپلیں وغیرہ ہیں, اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے.
لیدر کے آئٹمس کی ڈیمانڈ ہے, لیدر کے بہت سارے آئٹمس کی ڈیمانڈ ہے, تو بہت ساری چیزوں کی وہاں بہت ڈیمانڈ ہے. ابھی ریسنٹلی وہاں پر ایک ایگزیبیشن تھی اور اس کے اندر انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش 3 ملکوں کی تھی. پاکستان کی اس کے اندر جو پویلین تھی اس کے اندر بہت سارے بنگلہ دیشی آ رہے تھے اور سب گلے لگ کے پاکستانیوں سے مل رہے تھے جیسے 2 بچھڑے ہوئے بھائی ملتے. بنگلہ دیش میں کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ایک پروپیگنڈا تھا. اگر ایسا مسئلہ ہوتا تو دنیا کے اندر جگہ جگہ بنگلہ دیشی اور پاکستانی لڑ رہے ہوتے نا. آپ نے دیکھا کہیں ان کی لڑائی ہوتے ہوئے؟ کرکٹ کے میچ کتنے سکون سے ہوتے ہیں, کیا اتنے سکون سے انڈیا کا یا افغانستان کا میچ ہو پاتا ہے؟ نہیں ہو پاتا. تو ہمارا کوئی پرابلم تھا ہی نہیں. یہ تو ایک ایکسائٹمنٹس کے اندر یہ بنگلہ دیش بنا ہے, ورنہ بنگلہ دیش کا کوئی بننے کا کوئی چانس نہیں تھا. اگر ہم وہاں پر شیخ مجیب الرحمان کو حکومت دیتے تو بنگلہ دیش نہیں بنتا. اور شیخ مجیب الرحمان کا پلان کیا تھا؟ وہ کنفیڈریشن بنانا چاہتا تھا, وہ بعد میں بھی اکٹھا کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کا قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر اس کی بیٹی آ گئی تو اس کو انتہائی سے زیادہ نفرت تھی. پاکستان سے اردو سے ایک دفعہ وہ یہاں پر اس کو بلایا گیا تھا, پی سی کے اندر بلایا گیا تھا تقریر کے لیے, اور وہ یہاں پاکستان آئی ہوئی تھی. سارک اپوزیشن لیڈرز آئے ہوئے تھے, بے نظیر نے بلایا ہوا تھا. اس نے جو ہے اور اس میں اس کو اردو بھی آتی تھی, انگلش بھی آتی تھی, لیکن اس نے جو ہے نا بنگالی کے اندر اسپیچ دی تھی. اس کو بہت نفرت تھی پاکستان سے اور پاکستانیوں, اسی لیے وہ بوڑھے بوڑھے لوگوں کو بھی جو ہے وہ مروا رہا تھا. اور وہاں پر یہ نہیں ہے کہ پچھلے 50 سال سے وہاں پر پاکستان کی یا انڈیا کے خلاف لوگ نہیں تھے, لیکن اس نے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے ان کو کنٹرول کیا ہوا تھا, اس وجہ سے تھا. تو آج ان چیزوں کی بڑی اپارچونٹی ہے, آپ بہت کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں سے بہت ساری چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں. آپ وہاں سے آپ پٹسن کی چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں, پٹسن امپورٹ کر سکتے ہیں. آپ بوریوں کا جو گیہوں وغیرہ کی بوری ہوتی ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں, وہ بڑا بہتر ہے جسے ہم باردانہ کہتے ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. آپ میٹس اس سے وہاں سے امپورٹ کر سکتے ہیں. آپ وہاں سے جو ہے کوکونٹ, پائن ایپل, اس کے علاوہ جو ہے ڈیکوریٹنگ آئٹمس ہیں, ہینڈی کرافٹ کی چیزیں آپ وہاں سے بہت ساری امپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر پائن ایپل امپورٹ کر سکتے ہیں, اور کوکونٹ آئل آپ وہاں سے امپورٹ کر سکتے ہو. وہاں بڑا سستا ہے کوکونٹ آئل, اور وہ کوکونٹ آئل کھانا پکانے کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے. تو ہم وہاں سے یہ سستی چیزیں وہاں سے امپورٹ بھی کر سکتے ہیں, اور یہاں سے ہم اس کو جو ہماری دستکاری کی چیزیں ہیں, ہینڈی کرافٹ کی, وہ بھی یہاں سے ہم وہاں بہت بیچ سکتے ہیں. تو وہاں پر بہت اسکوپ ہے, بہت زیادہ اسکوپ ہے, اور وہاں سفر کرنا بھی آسان ہے, بہت آسان ہے. ڈائریکٹ فلائٹ ہو جائیں گی تو اور آسان ہو جائے. اور یہاں سے کارگو کے لیے کراچی سے چٹاگانگ ڈائریکٹ پانی کا جہاز جاتا ہے, اور ایک زمانے میں تو صرف 400 روپے ٹکٹ تھا آنے جانے کا, پاکستان سے لے کے یہ کراچی سے ڈھاکہ تک کا. میرے دوست وہاں پر, میرے ساتھ بہت سارے دوست پڑھتے تھے اسلامیہ کالج میں جو بنگالی تھے. تو ایک دوست کا ایک ارجنٹ پرابلم ہو گیا تھا, مصلح الدین, وہ اچانک جو ہے اس کو وہاں جانا پڑا. کہنے لگا میں بس جانا آنا کرنا ہے, تو 400 روپے کا اسے ٹکٹ ملا تھا. ڈائریکٹ فلائٹ ہو جائے گی سستی, ابھی تو واحد مڈل ایسٹ ہے نا, تو اب ڈائریکٹ ہو جائے گی تو بہت سستی ہو جائے گی. تو کام کرنا کتنا آسان ہو جائے گا. اب آ جائیے کچھ چیزوں کے اوپر, کہ ایک تو سلیکشن آف گڈس کے اوپر آپ آ جائیے. سلیکشن آف گڈس کے اندر جو ہے آپ ان چیزوں کو سلیکٹ کیجئے جس کی آپ کی نالج ہے, جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, یا جو ایزیلی ایکسیسیبل ہے, یا جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے. اگر آپ نے کوئی نئی چیز یا آپ کے اطراف میں ملتی ہے, ان چیزوں کے اندر آپ چلے جائیے جو میں نے آپ کو بتائیں. اب اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے, ایڈریسز کیسے ملیں. ایک تو جو ٹریڈ ڈیلیگیٹس جا رہے ہیں ٹی ڈیپ کے, آپ ان کے طرف شامل ہوئیے, اور میرا خیال ہے فیڈریشن بھی بھیجے گی اپنے ٹریڈ گروپ, اور یہاں جب ٹریڈ گروپس آئیں گے تو آپ وہاں پہ بھی ملنے کی کوشش کیجئے, چاہے فیڈریشن بلائے یا ٹی ڈیپ بلائے. ٹی ڈیپ کی لائبریری سے آپ کو ایڈریسز مل جائیں گے, ٹی ڈیپ سے آپ کو ایڈریسز مل جائیں گے, آپ کو لوکل چیمبر سے مل جائیں گے. آپ ڈھاکہ چیمبر اور دوسرے شہروں کے انڈیا کے جو بنگلہ دیش کے جو
چیمبرز ہیں آپ کو وہاں سے ایڈریسز مل جائیں گے, آپ کو جو ہے وہ نیٹ سے مل جائیں گے, آپ ان کے جو ویب سائٹس ہیں وہ اس کو اندر مل جائیں گے, تو آپ کو ایڈریسز مل جائیں گے. آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو ایک اچھا سا نام رکھنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو سوشل میڈیا پیجز بنانے ہیں, خاص طور سے فیس بک آپ کو بنانا ہے, انسٹاگرام بنانا ہے, لنکڈ ان بنانا ہے, یہ آپ کو بنانا ہے, اور آپ کو ایک اچھی سی پروفیشنلی ڈیولپ ویب سائٹ بنانی ہے. تو آپ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں, اور وزٹ کریں تو زیادہ اچھا ہے. آپ وزٹ کریں, اتنا مہنگا بھی نہیں پڑے گا, وہاں کی لائف بھی سستی ہے, اور لوگ بہت زیادہ آپ کو دیکھیے کہ آپ کو ویلکم کریں گے, بہت ویلکم کریں گے. وہاں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں وہاں کی ویلکمنگ کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کچھ چیزوں کو لیے جو آپ کو بینک اکاؤنٹ چاہیے ہوگا, NTN نمبر چاہیے ہوگا, سیلز ٹیکس رجسٹریشن چاہیے ہوگا اس کے اندر آپ کو, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جب کوئی کنسائنمنٹ آپ بھیجیں گے تو آپ کو پروفارما انوائس چاہیے ہوگا, پیکنگ لسٹ چاہیے ہوگی, آپ کو BL چاہیے ہوگا, بل آف لیڈنگ چاہیے ہوگا, شپنگ ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے آپ کو, پھر سرٹیفکیٹ آف اوریجن چاہیے ہوگا آپ کو. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو وہاں پہ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو فوڈ اتھارٹی کا سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا اس کا, اور بعض چیزوں کے اندر آپ کو فیومیگیشن کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہوگا. تو ان چیزوں کی آپ ضرورت ہوگی. دوسری بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنی ہوں گی. آپ کو کسٹم کا پروسیجر دیکھنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. آپ کو ایک اچھا سا جو ہے فریٹ فارورڈر رکھنا ہوگا, اس سے آپ کو سمجھنا ہوگا. شروع میں چاہیں تو اس کے ڈاکومنٹس پہ بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ کو VBOC سمجھنا ہوگا کہ VBOC کیا ہوتا ہے, پھر HS کوڈ کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ کو کسٹم کی ساری چیزیں سمجھنی ہوں گی. پھر آپ کو بہت ساری ٹرمز سمجھنی ہوگی. کچھ چیزیں ہم ایڈوانس پہ بیچتے ہیں, آپ اگر وہاں پر اچھا کام کریں گے تو آپ ایڈوانس بھی پیسے لے سکیں گے, نہیں تو کچھ ٹرمز کچھ کنسائنمنٹ کے بعد آپ کو ایڈوانس مل جائے گا. لوگ آپ وہاں پہ چیٹر نہیں ہیں, وہاں پہ چیٹنگ جنرلی نہیں کرتے. پہلے بھی جب ایسٹ پاکستان تھا تو یہاں سے ویسٹ پاکستان سے کروڑوں کا مال جاتا تھا وہاں پر. میں خود اس کے اندر ایک کمپنی میں انوالو تھا, اور اس کا جو ہے کروڑوں روپے کا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا, کیونکہ بنگلہ دیش بن گیا تو وہ رہ گئے, ورنہ پیسے آ رہے تھے وہاں سے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, کنٹینیوسلی ادھار میں مال بک رہا تھا. تو آپ کو وہ بھی اسی طریقے سے ایڈوانس دیں گے. پھر آپ کو LC ایٹ سائٹ بھی مل جائے گا, پھر DA کے اوپر مل جائے گا, جو ادھار ہوتا ہے جنرلی 30 سے لے کے 120 دن کا ادھار ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. پھر آپ کو کچھ ٹرمز جو ہے وہ بھی سمجھنی ہوگی. اس کے اندر FOB ہے, فری آن بورڈ ہے, کہ آپ کو جہاز کے تک پہنچانا ہے. کچھ کے اندر آپ کو کاسٹ آف فریٹ دینا ہوگا, کچھ میں کاسٹ اور CIF ہے, کاسٹ انشورنس اینڈ فریٹ ہے, یہ آپ کو دینا ہوگا اس کے اندر. پھر کچھ کنسائنمنٹ اس طرح سے بھیجنی ہوگی کہ آپ کو اس کمپنی کے گوداؤن تک بھیجنا ہوگا. اس کے اندر اگر کوئی چیز آپ کی ڈیوٹی ہے وہاں پر, وہ بھی آپ کے ذمے پڑ جائے گی, تو آپ کو وہ کرایہ بھی ہوگا. تو آپ بہت احتیاط سے دیکھیں. پھر کچھ ڈاکومنٹس آپ کو بہت احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جو بینک کے ڈاکومنٹس ہیں. فارم E ہے, اس کو دیکھنا ہوگا آپ کو. اسی طریقے سے کسٹم کے, انشورنس کے ڈاکومنٹ بہت احتیاط سے پڑھنے ہوں گے. اس کے اندر ایسی کوئی ٹرم نہ ہو جو آپ کو جو ہے ہرٹ کرے, اور آپ کا جو پرابلم آ جائے تو پتہ لگا جی آپ کو تو کلیم مل ہی نہیں سکتا. تو آپ کو یہ ساری چیزوں کو خیال رکھنا ہوگا, اور اس کے بعد آپ کو پروڈکٹ سلیکٹ کر کے اور یہاں بھیجنا ہوگا. آپ 1 لاکھ روپے سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کنسائنمنٹ بھیجیے آپ وہاں پر. ابھی بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو پاکستانی پویلین تھے, زیادہ تر یہاں کے لوگ تھے, کراچی کے اورنگی ٹاؤن کے لوگ تھے, کیونکہ وہ ان کو بنگالی بھی آتی ہے, لیکن وہ لوگ سب ان سے اردو میں بات کر رہے تھے, اور بڑا اچھا ماحول تھا. اور بالکل افریڈ نہ ہو کہ بھائی پتہ نہیں وہاں پہ جو ہے وہ دشمنیاں رہی ہیں, 55 سال سے دشمنیاں رہی ہیں, وہ الگ رہے ہم سے, ہم نے یہ سنا تھا, ہم نے وہ سنا تھا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا ایسا. یہ تو انڈیا کی وہ جو ایک مکتی بانی تھی وہ سارے کر رہی تھی, جس کے اندر انڈیا کے فوجی بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے جو ان کو مار رہے تھے, اور الزام پاکستانی فوج کے اوپر لگ رہا تھا, اور پاکستانیوں پہ الزام لگ رہا تھا. پاکستانی فوج وہاں تھی کتنی, 90,000 جو پکڑے گئے تھے, جو ہمارے پریزن آف وار تھے, اس کے اندر سے صرف 1/3 فوجی تھے. 30,000 فوجی تھے. 5 لاکھ ایکڑ کے 5 لاکھ کلومیٹر کے اوپر جو ہے 30,000 فوجی. تو
ایک فوجی کتنے ایریے میں تھا, وہ کیا کر لیتا, کون سا وہ کنٹرول کر رہے تھے نا ملک کو, تو وہ کچھ نہیں کر رہے تھے. آپ نے کبھی سنا کہ پاکستان کے اندر جو ہے کسی بنگالی کو کبھی قتل ہوا؟ ایرانیوں کو پاکستان کے اندر پرابلم آیا, بنگلہ دیشیوں کو کبھی پرابلم. آج بھی ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی بنگلہ دیشی پاکستان کے اندر رہتے ہیں, خاص طور پہ کراچی کے اندر. کراچی کی بڑی فیکٹریوں کے اندر جو ہے بنگالی جو کام کر رہے ہیں وہ اس کا کرتے ہیں کام, یہ جو ہے بوائلر اٹینڈنٹ کا کام کرتے ہیں. پھر ان کا ایک میوہ شاہ کے اندر ایک احاطہ ہے مخصوص بنگالیوں کا, جو فوت ہوتے ہیں وہاں دفن ہوتے ہیں, باقاعدہ آتا ہے, اتنے بنگالی ہیں وہاں پہ. اور کراچی کے بہت سارے علاقوں کے اندر بنگالی ہیں. میں خود بھی کئی علاقوں سے واقف ہوں, اور میری اپنی گارمنٹ فیکٹری کے اوپر درجنوں بنگالیوں نے کام کیا. اور کبھی جھگڑا نہیں ہوتا دنیا میں. آپ نے کبھی آپ کے جو بھی بھائی بہن یا دوست احباب باہر رہتے ہوں, کبھی سنا آپ نے کہ بنگالیوں سے ان کا جھگڑا ہوا؟ کبھی نہیں. آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں, کبھی کسی بنگالی نے آپ سے جھگڑا کیا؟ نہیں جھگڑتے. وہ پاکستانیوں سے بہت اچھے ہیں, وہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں, بچھڑا ہوا بھائی سمجھ رہے ہیں. 55 سال کے بعد ہمارا ایک ہٹ ہوا ہے, تو یہ بہت ایک اچھی خوش آئند بات ہے. اور اس سے بزنس اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہماری کھل گئی ہیں, بہت زیادہ بزنس اپارچونیٹیز کھل گئی ہیں. تو آپ اس اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھائیے, خاص طور پہ جو نئے لوگ ہیں, جو نئے کاروبار کرنا سوچ رہے ہیں, یا نئے جو آ رہے ہیں ینگسٹر ہمارے آ رہے ہیں کہ ہم جاب کریں یا بزنس کریں, وہ بزنس کریں, ایکسپورٹ کریں اور بنگلہ دیش میں کریں. کیونکہ آلریڈی جو ایکسپورٹرز ہیں وہ تو بہت جگہوں پر آکوپائڈ ہیں, ان کے پاس شاید اتنا ٹائم نہ ہو, لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ کوشش کیجئے, وزٹ کیجئے, فیملی کے ساتھ جائیے. سستا وزٹ ہے, کھانا پینا وہاں سستا ہے, رہنا وہاں سستا ہے, اور آپ کو وہاں پر بہت ویلکم کریں گے. آپ وہاں جا کے بھی ایڈریسز دے سکتے ہیں, چیمبر سے ملیے, لوگوں سے ملیے, آپ چیزوں کو ڈیسائیڈ کیجئے اور آپ اپنا ایکسپورٹ کا کام کیجئے. تو اس کے اندر بہت زیادہ اسکوپ ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.